سوال یہ ہے کہ ہم جسے ظہر کے اندر 4 رکعت نماز سنت اگر لیٹ آئے نہیں پڑھتے ہیں تو مقصد کیا ہے؟ یہ ضروری ہے 4 رکعت نماز سنت پڑھنا؟ سنت موقت ہے، ظہر کی سنت قبلیہ جو ہے یہ تو سنت موقتہ تو ضروری سنت ہوتی ہے کہ اس کو بلا وجہ ترک کرنا یہ اساءت کے درجے میں برا ہے، اور بار بار ترک کرنا گناہ ہے، بار بار ترک کرنا عادت بنانا یہ گناہ ہے، اور شفاعت نہ ملنے کی وعید بھی ہے کہ جو سنت موقتہ تارک ہو۔ ظہر کی تو خاص سنتوں پر جو ہیں اس پر شفاعت نہ ملنے کی وعید بھی ہے، اس کو جو سنت بادیہ پہلے والی جو پہلے کی جو 4 چار سنت قبلیہ جی، یہ 4 سنتیں بلا عذر بغیر مجبوری کے ترک کر دے تو اس کے لیے یہ وعید ہے کہ اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ملے۔ بزار نے ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ 2 پہر کے بعد 4 رکعت پڑھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رکھتے، یعنی پیارا رکھتے۔ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز محبوب رکھتے ہیں۔ فرمایا اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے اور اللہ تبارک و تعالی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور اس نماز پر آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام محافظت کرتے نہیں اس پر، یعنی کہ یہ پڑھتے تھے یہ نماز۔ اب ایک بدقسمتی سے ایک ہوا چلی ہے، خالی فرض پڑھو کوئی سنتیں نہیں ہے، یا آپ لوگوں تک بات پہنچی نہ پہنچی ہو اللہ بتائیں، کہ یہ سوشل میڈیا میں طرح طرح کے مفتی بیٹھ گئے تو طرح طرح کے فتوے جھاڑ رہے ہیں اور اپنی آخرت داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ جو بیچارے اللہ کے نیک بندے سنتیں پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ان کو روک رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ سنتیں نہیں چھوڑنی، آپ سنتیں پڑھو گے میری تنخواہ نہیں بھی اضافہ ہو جائے گا، ظاہر میں بھی ایک نیکی کی دعوت دے ثواب کا کام۔ ہم تو جب سے آنکھ کھولی ہے الحمدللہ سنتیں تو ہیں ہی اہل سنت، اور انشاءاللہ آقا کے صدقے اہل جنت انشاءاللہ۔ سنت نہیں چھوڑنی، جو بھی آقا کی سنت جو ہمارے لیے عمل کے لیے ہے اس کو حتی الامکان ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، بس ہم اہل سنت ہیں۔ تو عملی طور پر عقیدے میں بھی اہل سنت، اور نیکیوں میں سنتوں میں عمل میں سب میں اہل سنت انشاءاللہ۔ بہرحال اس کے فضائل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں ادا کی ہیں، اور سنت فجر کے بعد ظہر کی پہلی سنتوں کا مرتبہ ہے کہ حدیث میں خاص ان کے بارے میں فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے گا اس سے میری شفاعت نہ پہنچے گی۔ یہ فجر کی سنتیں سب سے زیادہ تاکید ہے، اور اس کے بعد ظہر کی سنتیں، اور یہ جو نہیں پڑھے گا اس کو چھوڑے گا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جو انہیں ترک کرے گا چھوڑے گا اس سے میری شفاعت نہ پہنچے گی، ہمارا رد المحتار وغیرہ۔ تو بہرحال یہ کہ سنتیں تو چھوڑنی ہی نہیں ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 4 پر محافظت کی، یعنی ہمیشہ پڑھتا رہا، اللہ پاک اس پر آگ حرام فرما دے گا۔ علامہ سید طحطاوی رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں سرے سے آگ میں داخلی نہ ہوگا اور اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس پر بندوں کی حق تلفیوں کے جو مطالبات یعنی دعوے تقاضے ہیں، اللہ پاک اس کے فریق یعنی جس نے دعویٰ کیا ہے اس کو راضی کر دے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ ایسے کاموں کی توفیق دے گا جن پر سزا نہ ہو۔ حضرت علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے لیے بشارت یعنی خوشخبری یہ ہے کہ سعادت پر اس کا خاتمہ ہوگا، دوزخ میں نہ جائے گا۔ ظہر کی 4 سنتیں اور فرضوں کے بعد 2 سنت اور 2 نفل، یہ ان کی ترغیب ہے کہ ان پر یہ عمل کرے گا، محافظت کرے گا، اس کو ہمیشگی اس پر کرے گا تو کسی بشارت ہے۔ ایمان پر خاتمے کی بھی تو آ گئی نا، ایمان پر موت ملے گی تو جنت میں جائے گا، دوزخ سے بچے گا وغیرہ۔ تو
یہ اپنا ذہن بنا لے کہ ظہر میں 4 سنتیں لازم پڑھنی ہے شروع کی، فرضوں کے بعد 2 سنتیں، اور اس کے ساتھ اللہ توفیق 2 نفل بھی پڑھ لیں، 2 نفل بھی شامل ہیں اس فضیلت میں۔ سستی ہوتی ہے، 2 منٹ لگتی ہے یار، خالی گپ مارنا شروع کرتے ہیں تو 3-5 منٹ نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتے، گپ تو مارتے ماریں گے، باہر کھڑے ہوتے ہیں گپ ہی مارتے ہوتے ہیں، یہ انتظار کر رہا ہے وہ انتظار کر رہا ہے، تو دل لگا کر اب 2 رکعت بدنا پڑھ لے، اب تو آخری دن رمضان کے ہیں، اس میں اور پکی عادت کر لیں، اور یہ نہیں کہ اب رمضان تک کی فضیلت ہے، یہ تو مطلقاً فضیلت ہے، رمضان ہی کی فضیلت نہیں ہے سنتوں کی، ہمیشہ مرنے تک مطلب یہ اللہ کرے کہ ہم آقا کی سنتوں کو بس تھامے رہیں اور کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، خواب میں بھی پیچھے نہ ہٹیں، آقا کی سنت زندہ باد، بس ہمارے اندر یہ سلامت رہے کہ ہم عمل کرتے رہیں۔ اللہ توفیق دے، اللہ پاک ہمیں توفیق دے اور سچا پکا عملاً بھی سنی بنا دے، اہل سنت بنا دے۔ عقیدے میں الحمدللہ ہوتا ہی کی نہیں ہے، میں ویسے ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم مطلب عملاً بھی ایسا ہو کہ ہمیں دیکھ کر کوئی کہے کہ یہ آقا کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر ہے، سنی ہو تو ایسا ہو۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی سنت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی الفت رسول کی، محبت رسول کی، سنت رسول کی، شفاعت رسول کی، رحمت رسول کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔